مرضی آپ اہل بیت کے ساتھ پیار کریں، بس ایک نصیحت اور ایک درخواست ہے، اس آڑ میں صحابہ کے خلاف بات نہیں کریں۔ اس سے بڑی کیا محبت ہوگی جی۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسین جب فاروق اعظم کے سامنے آتے اور فاروق اعظم ممبر سے اتر کر نیچے کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، اے حسین ابن علی، عمر کے سر کے اوپر جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اہل بیت کا جتنا ذکر کرنا ہے کریں، لیکن اس کی آڑ کے اندر جس طرح وہ رجب بٹ چوڑا، وہ گندی نسل کا گندا بچہ، وہ سمجھتے ہیں محرم کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کریں۔ میں نے کہا کمینیو، اے مطلب نہیں ہے محرم دا، اے مطلب ہے اہل بیت نو بھی سلام پیش کرو تے نبی پاک دے یاراں نو بھی سلام پیش کرو۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب نظام چل پڑا ہے جی، جڑا گستاخی کردا ہے انہوں راتوں رات باہر بھیج چھڑ دیں، اور جڑے چاچے نے حکومت دی گستاخی کی تھی انہوں 24 گھنٹے دے اندر پھڑ لیا نے، تے اے جڑا تواڈے مامے دا پتر ہے اینوں کیوں پھڑو گے؟ حکومت کی گستاخی کرنے والا 24 گھنٹے کے اندر چلا جاتا ہے، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے کہتے ہیں جی زبان پھسل گئی ہے۔ میں نے کہا اس زبان نے ادھر ہی آ کے پھسلنا تھا، اور اوپر سے پھر ہمیں کہتے ہیں جی ذرا آپ نرم رویہ اختیار کریں، آپ لہجہ نرم رکھیں۔ ہم نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریر بندہ تاں ہی کرتا ہے کہ بھئی روٹی آندھی رہے، پیسے آندے رون، اس بات کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر میں جو میرے بچے رہتے ہیں ہمیں اور میرے بچوں کو روٹی امام حسن کا صدقہ نصیب ہے، پانی حسین ابن علی کا صدقہ نصیب ہے۔ اور آج دنیا میں کربلا دیکھ کر آیا ہوں، آج دنیا میں نئی تحقیق آ رہی ہے کہ فرات سے امام حسین کو پانی نہیں ملا۔ میں نے کہا فرات تمہاری ہے، حوض کوثر پھر بھی حسین ابن علی کا ہے۔ تقریر سخت کیوں ہوتی ہے جی؟ غازی صاحب جیل میں تھے اور آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آئے، تو کہا جی میں نے اپنے ملزم سے ملنا ہے۔ ملاقات میں ایک بات کہی، ان کا جی صبح سیشن کورٹ دے اندر لاہور تہاڈا مقدمہ تہاڈی پٹیشن میں دائر کرنی، بس ایک چھوٹا جا تسی کام کرنا ہے جی، تسی صبح جج دے سامنے آ کے کہنا ہے جج صاحب اے راجپال نو میں ہی ماریا، لیکن بس اتنی مہربانی کر دینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہ بس قبلہ اتنا کہہ دینا کہ جدوں میں ماریا میں ادوں ہوشش نہیں سا، تانوں باہر لے کے جانا میرا کام ہے۔ سنو جی، علم الدین ترکھانہ دا منڈا نہ مسیتے گیا نہ مدرسے گیا، نہ نور النزا پڑھی نہ قدوری پڑھی نہ کنز پڑھی نہ بخاری شریف پڑھی، نہ بڑے پیر دا پتر ہے، نہ سید ہے، نہ آوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی نو جواب کی دیتا۔ انہیں کہا بادشاہ تسی کہہ رہے ہو کہ میں جج دے سامنے جا کے کہاں کہ میں ماریا میں ہی ہے، لیکن میں ہوش ہی نہیں سا۔ فرمان لگے زندگی چی کوئی واری تے ہوش آیا وہ بھی واپس لے رہے ہو۔ میں نے کہا تو کمرہ عدالت دے اندر جدوں پہنچے نا، اگو وکیل ہے سن قائد اعظم محمد علی جناح، تو جدوں جج نے گل شروع کی تھی تو علم الدین کہنے لگا جج صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے، میں اپنا مقدمہ خود لڑاں گا، میرا وکیل نہ بولے، میں آپ پہ گل کراں گا۔ تو اس نے کہا جی چلو جی ٹھیک ہے سن لینے ہیں۔ جج نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک انسان کو مار دیا؟ جس طرح آج اسلام آباد کے اندر 4 دن پہلے جج کہتا ہے جی کمیشن بناؤ جی 295 سی دے اتے، 295 سی دا مطلب ہے وے کہ جڑا حضور دی گستاخی کرے انہوں وٹ کے رکھ چھڑو، اے حضور دا اپنا فرمان ہے، مولا علی دے راوی ہیں، اے کہندن کمیشن بناؤ، کمیشن دا مطلب ہے وے ٹرک مگر بتی لا چھڑو، تو بتی مگر تو سارے نو توڑو، کل آنا پرسوں آنا ترسوں آنا۔ میں نے کہا اپنا مسئلہ آتا ہے، کمیشن نہیں بنتا، راتوں رات بندے اندر چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کہ جن کے صدقے سے یہ پاکستان بنا ہے، ان کے صدقے سے بننے والے پاکستان کے اندر کرسی کے اوپر جج بیٹھ کر کہتا ہے جی ناموس رسالت کے مسئلے میں کمیشن بنائے۔ میں نے کہا کمیشن کوئی نہیں بننے والا جب تک حضور کا آخری غلام زندہ ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا رہے۔ لاہور والوں جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ یہ کہتے ہیں جی یہ ماورائے عدالت انہوں نے گستاخ کو مار دیا۔ میں کیا انے ہو ہون تے اسی عدالت ہی چاہیاں، ہون ساڑی سنو، یہ نہیں سننی نے تے کل کوئی ممتاز آ گیا تو پھر ساڑے وال منہ نہ کرنا۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ہر 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد امت کو ایک ایسا دلیر دیتا ہے۔ کبھی علم الدین آتا ہے، علم الدین نے انہوں نے کہا جی جج نے کہا جی تسی جناب انسان نو مار چھڑیا، تواڈے اوتے 302 ہے۔ تو غازی علم الدین شہید تڑپ کے کہنے لگے، انہوں نے کہا جج صاحب میں انسان نہیں ماریا، میں سور ماریا ہے۔
اے تہاڈی تاریخ میں تانوں دس رہا، تہاڈی تاریخ دے اندر بلے نہیں ہیں، آپ کی تاریخ کے اندر لوہا نہیں ہے کہ ادھروں ویچیا تے ادھروں پیسے کمائے، ادھروں ویچے تے ادھروں پیسے کمائے. تہاڈی تاریخ دے اندر تیر نہیں ہیں. تہاڈی تاریخ انہاں دے نال ملدی سی کہ جڑے توتی بن کے بدر ہی جاندے سن تے 32 کافر کلیاں پھڑکا کے آندے سن. صحابہ پوچھتے سن حضور ہے کون آ رہا ہے؟ 32 کافر کلیاں مار کے. فرمایا غور نال ویکھو علی آ رہا ہے، اور